یہ جو پائلٹ ہمارے فوجی جب بیٹھتے ہیں تو ان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، چونکہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو اسے پتہ ہے کہ اس دنیا میں کیا رکھا ہے، اگر شہید ہو گیا تو رب کے جلوے ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلے میں جس طرح آپ نے بات کی، تیاری کی بات کی، جیسے سورہ انفال کا آپ ریفر کر رہے تھے، اس میں یہ لکھا میک ریڈی یور اسٹرینتھ ٹو دی utmost آف یور پاورز، تاکہ ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جائے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ اس وقت رباط الخیل کی بات ہو رہی تھی کہ آپ تیاری کریں، اور سبسیکوینٹلی جو ماڈرن وارفیئر میں ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ نے دیکھیں پھر میزائلس بنے، پھر آپ کے اٹامک پاور بنے، تو یہ کنٹینیوٹی ہے جو آپ کو قرآن کی تعلیمات رباط کے الخیل کی جی ایکسپینشن ہاں، ہے۔ وہ قرآن کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ آپ نے ہر لحاظ سے اپنا آپ کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ آپ اکارڈنگلی وہ دشمن کا سامنا کر سکیں۔ اور باقی جو آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں اس کے امپورٹنس بات یہ ہے کہ یہ جو چیف ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، تھوڑا ڈفرینٹ اپروچ ہے۔ دیکھیں کہ انہوں نے جب بھی آئے ہیں تو ریوائول کی ہے ٹو نیشن تھیوری کی پہلے بات کی انہوں نے کی، اور اس پہ واضح طور پہ بات کی ہے۔ دیکھیں یہی کنسپٹ آپ کا، جب لوگ کہتے ہیں جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو وہ سٹارٹ تھی، دیٹ واز ٹو نیشن تھیوری کی، یہی امیر علی نے بات کی، یہی سر آغا خان نے بھی بات کی، یہی جوہر برادرز نے بھی بات کی ہے، علامہ اقبال نے بات کی، پھر کنکلوڈ کیا قائد اعظم نے کہ ٹو نیشن تھیوری ہماری کیا ہے۔ اور آج جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں ان کی حالت ہم دیکھتے ہیں، جس طرح لنچنگ ہو رہی ہے، ایٹنگ بیف، لو جہاد، گھر واپسی، مساجد مسمار ہو رہے ہیں، مدرسے، اور یہ جس طرح حالات وہاں پہ ہیں، تو ہم تو بڑے خوش قسمت تھے۔ وی آر لیونگ ان اے فری کنٹری جہاں پہ ایسے مسائل، 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن جو حالات ان کے وہاں پہ ہے کہ وہ تو ہے۔ پھر سیکنڈ دیکھیے، پھر انہوں نے یہ بات کی جگلر وین کشمیر، انہوں نے کہا ہمارے جگلر وین ہیں، اور انہوں نے کہا 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 10 مزید لڑنے کو تیار ہیں۔ تو وہ پھر بلوچستان کا بھی میسیج دیا، ٹیررزم جو انڈیا کروا رہا تھا کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جومر ہے، اور یہ 1500 لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، 13 لاکھ انڈین فوج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ اور پھر وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی تقریر تھی، اسپیشلی کنونشن جو اوورسیز کا جو ہوا، وہ کہتے ہیں وہ اس سے ایک قسم کی انسپریشن جو لوگوں میں تھی وہ باقی، جس طرح افواج پاکستان کا سلوگن ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، اس پہ بھی انڈیا والے اس پہ بھی لگے ہوئے تھے، پتہ نہیں یہ کیا سوچ ہے۔ تو ہماری تو بنیاد اسی پہ ہے، اور دیکھیں ہم تو دین کو فالو کرتے ہیں، جو دین ہمیں اس میں واضح طور پہ بتاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے 1947 کے بعد یا 65 کے بعد پوری قوم منظم ہوئی، منظم تھی۔ irrespective آف جو پولیٹیکل ڈیفرنسز، پاکستان کے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہو گئے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ ہم کریڈٹ اس لیے دیتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی جاتی ہے، آپ کی آرمی لیڈرشپ کو بھی ٹھیک، جاتی ہے، جنہوں نے یہ کیا، اور پھر ہم نے ڈیلیور کیا اکارڈنگلی، اور پاکستان 10 مئی 6-7 مئی کی رات اور 10 مئی کو جو ہم نے کیا، دیٹ از ہسٹری نو۔ ٹھیک۔ بریگیڈیئر صاحب، آرمی چیف نے کہا تھا ہارڈ اور سافٹ سٹیٹ، ہارڈ سٹیٹ دشمن کے خلاف، سافٹ اپنے، تو اب ہم ہارڈ تو ہو گئے ہیں دشمن کے خلاف، انہی کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ دفاع اگر پاکستان کا مضبوط کرنا ہے، ایک تو بجٹ پہ کمنٹ کر دیں، کیونکہ فرسٹ پریورٹی یہی ہے، اور پوری قوم کو فخر ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کم از کم 50 علماء کی سپیچز میری نظروں سے گزری ہیں بنیان و مرصوص کی کامیابی کے بعد، بڑے اجل علماء سکالرز اس ملک کے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ خوش ہیں کہ انہیں ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہمارے درمیان جو تھا کہ ایک پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی مارکا نہیں ہے، صرف دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، ایک ری بلڈ ہوا ہے کانفیڈنس ان سٹیک ہولڈرز کا بھی کہ جن کو اعتماد میں تھوڑی کمی آ گئی تھی؟ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو سافٹ سٹیٹ ہے، اپنے ڈسپیوٹ انٹرنل جو ہیں خالصیں، کیا ہم بیٹھ کے کوئی ایسا فورم ہو اگر ریاست کے خلاف بغاوت سے ہٹ کے چھوٹے موٹے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں جو ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی تھی، ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب تھا کہ آپ کے انسٹیٹیوشنس کام کریں، اور جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، ٹھیک، اینڈ دین یور ریلیشن ود دی نیبرنگ اسٹیٹس، وہ بھی ہارڈ اسٹیٹ کے تناظر میں ہونا چاہیے۔ جب افغانستان کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ ہر دفعہ ہم معافی مانگیں، مجبوری ہے چیزیں، چلو یار اس کو ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم دیکھ لیتے ہیں، اگنور کریں، اسٹیٹس کو مینٹین کریں۔ تو ہارڈ اسٹیٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، دیر اینڈ دین آپ نے ایک فرم ڈیسیجن لینا ہے اور اس میں مضبوط رہنا ہے۔
تو دیٹس وائی جب ابھی ہم بات کریں کہ فیلڈ مارشل عاصم میں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے، افغانستان میں انڈیا پہ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے، وہ کلیئر ہے. اور دیکھیں ود ان پاکستان کے اندر یقیناً جو سارے پاکستانی ہیں ارریسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈفرینسز آپس میں یقیناً بیٹھنا چاہیے. ہر بندے کا یہاں پہ ایک یقیناً ان کا ایک اپنا کردار ہے، اپنا ایک رول ہے، اور دے آر آلسو کنٹریبیوٹنگ فار دی ڈیولپمنٹ آف پاکستان. پیس کے لیے ان کا رول کردار ہے. تو میرا خیال میں یہ سیاست دانوں کا آپس میں بنتا ہے یقیناً آپس میں بیٹھ کے دے شوڈ ایڈریس آل دی ایشوز جس میں ہو سکتا ہے جہاں پہ پاکستان الٹیمیٹلی دیکھیں گول تو پاکستان ہے. پاکستان میں پیس ہوگا، امن ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو اس کے لیے یقیناً ہمیں اسی لائنز پہ ضرور جانا چاہیے. ریکونسلیشن بالکل اپنے ڈسپیوٹیڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو کریں. ٹھیک ہے، گھر کے برتن نہیں توڑے جاتے، بڑے بیٹھ کے ریزالو کرتے. فارگیونیس، معافی، فتح مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کو آپ فائنل میسج دے جی دیں. ہاں، دیکھیں میرے خیال میں یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے سب کو ملا کے اکٹھا کر کے آپس میں بیٹھیں، پولیٹیکل کانفرنسز ہو، آپس میں ڈسکشنز ہو، اور اپنے گریونسز کو ایڈریس کریں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ چیز سب سمجھنے والی ہے کہ پاکستان آرمی جو آپ کی سینٹر آف گریوٹی ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. دیکھیں کہ کرسٹن فیئر نے کہا تھا ٹو کولیپس پاکستان اٹ از بیسکلی پاکستان آرمی وچ ہیز ٹو کولیپس فار بیٹر اور ورس آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. تو پاکستان آرمی کو سینٹر آف گریوٹی ہے تو ہمیں اس کو انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو جس طریقے سے اب اکٹھے ہوئے ہیں تو ہماری توقع ہے کہ فیوچر میں بھی افواج پاکستان کے ساتھ تمام لوگ ارریسپیکٹو آپ کی جہاں پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں افواج کے ساتھ کھڑے رہیں، اور یقیناً پاکستان اکارڈنگلی وہ ڈیلیور بھی کر دیں گے جس طرح